بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر یاسر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ریمانڈ۔ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ریمانڈ کو اگر اس کا انگلش کے ورڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو سینڈ بیک، واپس بھیجنا، لیکن اس کو لیگل ٹرم کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی بندے کو کسی جرم میں، کسی الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں مجسٹریٹ جو ہے وہ 14 دن کا یا اگر ضرورت ہو تو 3 دن ایکسٹرا کا ریمانڈ دے دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر تفتیش کی جا سکے، انویسٹیگیشن کی جا سکے، جو فیکٹس ہیں اس واقعے کے ان کو دیکھا جا سکے، اور وکٹمز کو پروٹیکشن اس ایکیوزڈ بندے سے دینا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے اس ریمانڈ کا۔ اس کے علاوہ ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے لیگلی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کہ کسی کیس کو واپس اسی کورٹ میں بھیجنا جس نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کو ری ہیئرنگ کرنے کے لیے۔ عام طور پر یہ اپر کورٹ سے لوئر کورٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے سنوائی کرنے کے لیے، اس کے کہ باقاعدہ طور پر اس کو جو نہ دوبارہ سنا جا سکے، اس کی ری ہیئرنگ کی جا سکے۔ تو عام طور پر پولیس کے مطابق جو اس کا عام مطلب لیا جاتا ہے ریمانڈ کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ عدالت دوبارہ اس اریسٹڈ بندے کو پولیس کی حراست میں دے دیتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ریمانڈ کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق اہمیت کیا ہے کہ اس کے آرٹیکل 10(2) میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ جس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اور آگے عدالت کی مرضی ہے وہ ریمانڈ دے یا نہ دے۔ عام طور پر عدالت پہلا ریمانڈ جو ہے 14 دن کا یا 1-2 دن اضافی کا دے دیتی ہے، عدالت کی مرضی ہوتی ہے آگے اس کو ریمانڈ دے یا نہ دے۔ تو آرٹیکل 10(2) میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں اس کی باقاعدہ طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ آگے اس کی اقسام کون کون سی اقسام ہیں؟ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم فزیکل ریمانڈ ہے۔ فزیکل ریمانڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ جس کو گرفتار کیا گیا ہے کسی الزام میں، کسی جرم میں، تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ آگے مزید اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، اس کے جرم کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، فیکٹس معلوم کرنے کے لیے مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ 14 دن کا ریمانڈ سب انسپیکٹر کو دے سکتا ہے۔ جو IO ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کو 14 دن کا ریمانڈ یا اگر ضرورت ہو تو 3 دن ایکسٹرا انکلوڈ کر کے ریمانڈ دے سکتا ہے۔ پہلا ریمانڈ لازمی دینا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیتھ کیس ہی کیوں نہ ہو، مرڈر کیس ہی کیوں نہ ہو، پہلا ریمانڈ مجسٹریٹ نے دینا ہی ہوتا ہے اور وہ دیا جاتا ہے۔ باقی اس میں پاورز کس کے پاس ہوتی ہے فزیکل ریمانڈ دینے کی؟ فزیکل ریمانڈ دینے کی پاور جو ہے وہ سیکشن 30 کا مجسٹریٹ اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہی دے سکتا ہے۔ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، کوئی بھی جو کورٹ ہے وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ دے سکے۔ یہ صرف اور صرف جو مجسٹریٹ ہے سیکشن 30 کا اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہے وہ دے سکتا ہے، وہ 14 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیب کورٹ ہے وہ 3 مہینے تک کا ریمانڈ جو نا وہ دے سکتے ہیں۔ فزیکل ریمانڈ کو سیکشن 167 آف CRPC 1898 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 61، 62 اور 173 جو ہیں CRPC کے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انویسٹیگیشن اگر رہ گئی ہو تو IO نے اس میں باقاعدہ طور پر مینشن کرنا ہوتا ہے کہ اس کا یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں یا اس چیز کا پتہ ہے اور یہ چیزیں بھی معلوم کرنی ہیں، تو مجسٹریٹ جو ہے اس کے مطابق ریمانڈ دے دیتا ہے۔ اس میں عام طور پر ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے، ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ریمانڈ میں پولیس جو ہے وہ ملزم جو ہے، اریسٹڈ بندہ جو ہے اس پر تشدد کر کے
اس سے گناہ قبول کروائے گی یا اس سے پوچھ گچھ کرے گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا پولیس ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس میں جو ملزم ہے اس کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں ریمانڈ میں، کہ وہ اپنا وکیل سے مل سکتا ہے، اپنا وکیل کر سکتا ہے، اپنے ریلیٹیو سے مل سکتا ہے، اس کو طبی امداد کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، اور اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا، مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بولے، اس کو حق ہے کہ وہ چپ رہے، وہ کچھ نہ بولے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جوڈیشل ریمانڈ۔ جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے کہ جب پولیس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے اور کیس کو ٹرائل کے لیے چلنا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اسے پولیس کی حراست سے لے کر اپنی حراست میں لے لیتی ہے۔ اب چونکہ عدالت کے پاس جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے جو علاقے کی جو ڈسٹرکٹ کی جیل ہوتی ہے اس میں ملزم کو بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کمپلینٹ پہ جو ہے اس کا ٹرائل چلتا ہے، وہ بری ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے یا بیل ہوتی ہے، وہ معاملہ ٹرائل کے بعد کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایکیوز جو ہے وہ حراست میں ہوگا، اریسٹڈ ہوگا۔ اگر اریسٹڈ نہیں ہے، بیل ہو چکی ہے، تو پھر یہ اس کا جو آرڈر ہیں جوڈیشل ریمانڈ کے وہ نہیں کیے جا سکتے۔ اور جوڈیشل ریمانڈ کو سیکشن 344 کرمنل پروسیجر کوڈ کے 1898 کے میں بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس کے آرڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹرانزٹ ریمانڈ۔ ٹرانزٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن جرنی، سفر میں۔ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کرائم کرتا ہے کسی ایک شہر میں اور دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ لاہور میں اگر اس کے خلاف FIR درج ہے تو وہ اسلام آباد چلا جاتا ہے یا کراچی سے گرفتار ہوتا ہے، تو وہاں سے 24 گھنٹے کے اندر جہاں پر FIR ہے وہاں پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے جس علاقے میں ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں کے SP سے یا وہاں کے مجسٹریٹ سے اس بات کی پرمیشن لینی ہوتی ہے، ٹرانزٹ ریمانڈ لینا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے جس علاقے میں FIR ہے وہاں پر لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم ٹرانزٹ ریمانڈ کا نام دیتے ہیں، اور اس کو CRPC 1898 کے سیکشن 86 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کی لیمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں ہے کہ اتنے دنوں کا دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح فزیکل ریمانڈ ہے، جسمانی ریمانڈ ہے، تو اس کی مدت 14 دن ہے، یا ضرورت کے مطابق 3 دن ایکسٹرا شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹرانزٹ ریمانڈ کی مدت جو ہے وہ 1 دن سے لے کر 7 دن تک ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ریمانڈ کے بارے میں سمجھ لگ گئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔